فیملی یہ ارسلان کی فیملی تھی جو ابھی یہاں آئی تھی, جن سے ہم ملی. اس کے والد, اس کی ماں, اس کی بہن اور باقی رشتہ دار آئے تھے میرے پاس, جن کا یہ کہنا ہے کہ ارسلان کو پہلے بھی 21 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا. گرفتار نہیں, انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کیا کہ پوچھ تاچھ کے لیے 40 دن تک وہ بند رہا, کبھی یہاں, کبھی اننت ناگ JIC میں اور کبھی کارگو میں. اس کے بعد اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. مگر پھر اچانک 30 دسمبر کو پھر اس کو گئے گھر, اور گھر والوں نے پھر اس کو ہینڈ اوور کیا. تو تب سے اس کے بعد کچھ بتایا نہیں, کیوں اریسٹ کر رہے ہیں؟ اگر پہلے کلیئر کیا تو آپ کیوں اریسٹ کر رہے ہیں؟ تو اس میں اس وقت ان کو NIA کے حوالے اس کسٹڈی میں ہے, اور کچھ بتا نہیں رہے ہیں. کہتے ہیں کوئی یہ اس کا TRF کا کے ساتھ وابستہ ہے, اور اس کی فیملی بے حال ہے. اس کے باپ کو مائنر ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے, اسی حالت میں وہ میرے پاس آیا ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں, چونکہ یہاں کی پولیس کا اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتا ہے, یہ سارا NIA جو ڈائریکٹلی ہوم منسٹر دیکھتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں اتنا ہے کہ ہم ہوم منسٹر آف انڈیا کو لیٹر لکھیں گے اس بارے میں. ان کو بتائیں گے ایک اسٹوڈنٹ ہے, میکینک نہیں ہے, 19 سال کا لڑکا ہے, 23 سال کا نہیں ہے, اور اگر اس کو 40 دن حراست میں رکھ کے کلیئر کیا گیا تو آج دوبارہ اچانک اس کو کیوں پکڑا گیا, اور اب اس کو اتنا بڑا الزام کیوں لگایا گیا؟ کبھی یہ اسٹون پیلٹر نہیں رہا ہے, اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہے, نہ پاس میں نہ پریزنٹ میں. تو اگر ایک انوسنٹ لڑکا ہے, اس کو اس طرح بند کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جانا چاہیے. اس کے بارے میں ہم ہوم منسٹر سے لیٹر لکھیں گے اور بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں, وہ جو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ خالی ڈیلیمیٹیشن کی بات نہیں تھی. اٹ واز اوور آل جو 370 سے لے کے 35A سے لے کے جو یہاں دن بدن ہمارے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے, ڈیلیمیٹیشن اس کا ایک حصہ ہے. تو جو پروٹیسٹ تھا وہ خالی ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں نہیں تھا, وہ تمام جو 2019 کے بعد یہاں ڈس ایمپاورمنٹ ہوئی ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ تھا. تھینک یو سو مچ.